انتہائی واجب الاحترام دوستو، اگست کا مہینہ شروع ہے۔ آج سے غالباً 2 دن کے بعد وہ تاریخ اور وہ دن آئے گا کہ تاریخ پاکستان کے اندر جس دن کو، جس تاریخ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، جس تاریخ کو میرے رب نے بہت سارے مسلمانوں کی قربانیاں، بہت سارے جوانوں کی جوانیاں، بہت سارے ماؤں کے لال، بہت سارے بہنوں کے بھائی، بہت سارے یتیم بچوں کے والد اپنی قربانیاں پیش کر کے مجھے اور آپ کو یہ آزاد مملکت دے کر چلے گئے۔ اس وطن عزیز کے حصول کے لیے کتنے لوگوں کی قربانیاں لگی، کتنی ماؤں کے لال گئے، کتنی بہنوں کے بھائی گئے، کتنے جوانوں کا گرم کھولتا ہوا لہو اس وطن کی بنیادوں کے اندر لگا ہے۔ آپ اور میں اس وقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ وطن، یہ پاکستان، یہ پاک دھرتی، یہ پاک سرزمین، یہ آزاد فضائیں، یہ آزاد لمحات ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح طور پر تو وہی تذکرہ کر سکتا ہے جس نے پہلے غلامی دیکھی ہو، پھر آزاد فضا کا حصول ہوا ہو۔ وہ بتا سکتا ہے کہ غلامی کتنی بڑی میرے رب کی جانب سے ایک آزمائش ہے اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ بہت ساری قربانیوں کے بعد وطن عزیز عطا کیا۔ 27 رمضان المبارک کو، شب قدر کو، اگست کے مہینے کی 14 تاریخ سن 1947 کو میرے رب نے یہ عطا کیا ہے۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا کہ اس ملک کے اندر مسلمان اپنی من مانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ رب ذوالجلال کی عبادت کر سکیں گے۔ یہاں پر اسلامی قانون ہوگا، یہاں پر اس رب کے احکام کا بول بالا ہوگا، یہاں پر اس پیغمبر کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ اللہ قیام پاکستان کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کمیاں کوتاہیاں تو چلتی رہتی ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں۔ ان تمام باتوں سے بالاتر ہو کر یہ ایک حقیقت ہے، آج بھی وطن عزیز ملک پاکستان میرے اور آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین کریں، ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جہاں مسجدوں کے اندر اذان لاؤڈ سپیکر پر نہیں دی جا سکتی، ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو باقاعدہ مسجد نہیں بنا سکتے، ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو باقاعدہ قرآنی مکاتب نہیں کھول سکتے، جنہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے دشواریاں ہیں، جنہیں اپنے بچوں کو نماز سکھانے کے لیے دشواریاں ہیں، ان لوگوں سے اس وطن کی قیمت پوچھیں کہ یہاں تو مولوی بیچارہ پیٹ پیٹ کے تھک جاتا ہے، نماز سکھانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجو۔ فوجی صادق بھی ہر دوسرے دن اپنے بچوں کی چھٹی کرانے والا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو جناب والا ہم بچوں کی چھٹیاں کرواتے نہیں تھکتے ہیں۔ ان لوگوں کی تڑپ تو ان لوگوں کی ہوگی نا۔ بہرحال وطن اور وطن کی سرزمین، اس سے محبت کیا ہوتی ہے یہ بھی فوجی بتا سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی بارڈر کے اوپر گزاری ہو اور جنہوں نے اپنی قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے گزارے ہو، وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ وطن کیا ہے۔ کہا گیا نا کہ حب الوطن من الایمان، اس کو ہم حدیث تو نہیں کہہ سکتے، علماء نے، محققین نے فرمایا کہ یہ تو ایک ضعیف ہے۔ بہرحال جملہ بڑا پیارا کہ انسان کی فطرت کے اندر میرے اللہ نے اپنے وطن سے محبت رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ غلامی کی نعمت، غلامی کی جو ایک ایسا بدنما داغ ہے
میرا اللہ قرآن پاک کے اندر بار بار بنی اسرائیل کو یہ احسان جتلاتے ہیں، اے بنی اسرائیلیوں ان دنوں کو یاد کرو جب تم فرعون کی غلامی کے اندر تھے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی ہے۔ یعنی آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرا رب باقاعدہ اس کو احسان بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، اور اپنے ملک سے محبت، اپنے وطن سے محبت کا عالم دیکھے کہ میرے آقا پر جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، اور میرے آقا گھر کے اندر جب گئے تھے اور جا کر میرے آقا نے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑھا دو، میں اپنے نفس کے اوپر خوف محسوس کر رہا ہوں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو لے کر اپنے چچیرے بھائی کے پاس گئی۔ وہ اس وقت تورات کے بڑے عالم تھے، ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ نے میرے آقا سے پورا واقعہ سنا۔ وہ واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں وطن کی محبت ہوتی کیا ہے۔ میرے آقا سے پورا واقعہ سنا، کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کون آیا تھا۔ میرے آقا نے پورا واقعہ بتایا، میں غار حرا کے اندر تھا، میں عبادت کر رہا تھا، ایک بشر کی صورت کے اندر آیا تھا اور مجھے آ کر کہنے لگا اقرا، پھر مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے تو اپنے اوپر بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ جناب ورقہ بن نوفل نے میرے آقا کی پوری بات سن کر کے کہا اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے تورات کی کتاب کے علم کے مطابق کہ وہ جو آخری پیغمبر آنا ہے نا، وہ جو پیغمبر کے اوپر میرے اللہ نے جناب جبریل امین کو بھیجنے، وہ پیغمبر تو ہے، اور وہ جو آیا ہے وہ میرے رب کا وہی جناب جبریل امین ہے۔ آقا نے اس کے اوپر کوئی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، فرمایا ایک وقت آئے گا تیری قوم تیرے اوپر تشدد کرے گی، آقا خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تیری قوم تیری دشمن بھی ہو جائے گی، آقا خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نام لینے والوں کو ستایا جائے گا، آقا نے خاموشی سے سنا۔ کہا ایک وقت آئے گا کہ آپ کے نام لینے والوں کو دہکتی آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا جائے گا، آقا نے خاموشی سے سنا۔ پھر کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، توجہ کرنا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور میرے رب نے مجھے جوانی دی ہوتی جب تجھے تیری قوم کے جوان اس مکہ کی دھرتی سے نکالیں گے، کاش میں جوان ہوتا تو تیری اس وقت مدد کرتا۔ آقا ساری باتیں سن رہے تھے خاموشی سے، لیکن جب کہا نا تجھے تیری قوم تیری دھرتی سے نکالے گی، آقا نے فوراً پوچھا اوا مخرجیہ، کہ ایسا بھی ہوگا کہ مجھے میری قوم میرے شہر سے ہی نکال دے؟ ہاں ایک وقت آئے گا۔ یعنی طبعی طور پر اپنی جگہ سے محبت تھی تو حیرانگی کا اظہار کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ میں پیدا ہوا ہوں، جہاں پہ لوگ مجھے صادق و امین بھی کہتے ہوں، جہاں پہ لوگ میرے اوپر اعتماد بھی کرتے ہوں، وہاں سے مجھے نکالا جائے۔ اے وطن کی محبت کی۔ آپ علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے جا رہے تھے، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب آپ کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے۔ وہ تاریخ کے اندر واقعہ جن الفاظ میں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ پورا پس منظر تو نہیں بتا سکتا، وہ جذبات اور احساس تو نہیں نکال کے دکھا سکتا، لیکن آپ ان الفاظ اور اس کیفیت میں ایک منٹ کے لیے خدا کی قسم محبت میں ڈوبیں، آپ کو اس جملے کے اثرات کا پتہ چلے گا۔ میرے آقا صحابہ کو تیار کر کے جا رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یوں مڑتے ہیں، پھر دوبارہ مڑے، کعبۃ اللہ کی طرف یوں نظر اٹھا کے بڑی محبت سے دیکھا، اور محبت سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر کہا کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ محبت تھی نا وطن کی، وطن کو چھوڑنا اور اس سے دور ہو جانا کتنا، یعنی مدینہ منورہ چلے گئے میرے آقا کے صحابہ، ایک لمبا عرصہ گزرا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا مدینہ منورہ میں دل ہی نہیں لگتا تھا، مکہ سے محبت اتنی تھی، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کرام کے آب و ہوا راس نہیں آئی، طبیعت خراب ہو گئی، رنگ پیلے پڑ گئے، زرد ہو گئے، پیٹ خراب ہو گئے، آ کر آقا سے پوچھتے آقا کیا اب ہم واقعی مدینہ ہی رہیں گے؟ کیا کبھی ہم دوبارہ مکہ نہیں جائیں گے؟
میرے آقا نے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم حبب الینا، اللہ میرے اور میرے صحابہ کے دل میں مدینہ کی محبت اتنی پیدا فرما دے جیسے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت پیدا فرمائے۔ یعنی وطن سے محبت کی علامت یہ ایمان کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ فطری طور پر انسان جہاں پر پلا ہو بڑا ہو، میرا اللہ اس کی محبت عطا کیا کرتا ہے۔ یہ وطن ہے، اس وطن عزیز ملک پاکستان سے محبت کرنا ہمارا ایمانی حق بھی ہے، ہمارا اخلاقی حق بھی ہے، ہمارا معاشرتی حق بھی ہے، اور جناب والا یہ ریاستی حق بھی ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے۔ اس وطن کے حصول کے لیے، اس وطن کو لینے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے کس انداز سے قربانیاں دی ہیں۔ یقین کریں آپ تاریخ پاکستان جنگ آزادی کا مطالعہ کریں، آپ کو کوئی صفحہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے اندر آپ کو یہ نہ ملے کہ اس وطن کے حصول کے لیے جس وقت جنگ آزادی کی تحریک چلی ہے، اس تحریک کے اندر سر فہرست جہاں اور بہت سارے لوگ تھے، وہیں پر خدا کی قسم علماء کرام بھی تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب دہلی سے لے کر دور دراز تک ایک درخت بھی ایسا خالی نہیں تھا، اس کی ایک شاخ بھی ایسی خالی نہیں تھی کہ جس شاخ کے اوپر انگریز نے کسی عالم یا حافظ کی لاش کو نہ لٹکایا ہو۔ کیوں لٹکایا؟ قوم کے مقتدا تھے نا، قوم کو تیار کرنے والے تھے نا، لوگوں کو آزادی کا تصور دینے والے تھے۔ انگریز نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کی، اور جب یہ پاکستان بن گیا تو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس نے ایک کام کیا۔ اس نے دیکھا کہ پاکستان تو آزاد ہو گئے، اب کیا کرنے؟ آزادی کے اندر بنیادی طور پہ کردار علماء نے ادا کیا تھا، وہاں تو میں نے روک نہیں سکا، چلو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اقتدا تو انہوں نے کرنی ہے، ان کو مار کے تو ختم نہیں کر سکا، چلو ان کا کردار میں مجروح کر دوں، ان کے تشخص کو مجروح کر دوں۔ ایسا ہمارے ذہنوں کے اوپر بٹھایا، ہمارے دماغ کے اوپر ایسا تسلط کیا کہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے مولوی ہے، اس کا مذاق۔ دو قومیں بڑی بہادر رہی ہیں، پٹھان قوم واقعی بہادر رہی ہے، ہر میدان کے اندر انہوں نے واقعی اپنا نام منوایا ہے۔ نمبر دو، علماء کرام، اہل علم، علم دین، ان لوگوں نے بھی باقاعدہ حق ادا کیا قیادت کرنے کا۔ اس نے لطیفے بھی بنائے تو مولویوں پہ اور پٹھانوں پہ بنے، اس نے میمز بنائے مولویوں پہ اور پٹھانوں پہ بنے، اس نے بدنام کیا مسلمانوں کے دماغ کے اندر، اپنے مقتدا سے متنفر کیا، نہ ان کی اقتدا کریں گے نہ ان کو انقلاب پر لے کے آئیں گے۔ پھر بالآخر تصور ایسا دیا کہ چلو جی محنت کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد پاکستان مل گیا، تو اس کے خاص مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ ہم یہاں پر اللہ کی زمین پر رب کا نظام نافذ کریں گے، ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم یہاں پر پیغمبر کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم رب کی زمین پر رب کا نظام لیں گے۔ وہ تو کہتے ہوئے چلے گئے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ تو کہتے ہوئے چلے گئے ہمیں رب کی زمین پر رب کا نظام چاہیے، لیکن اس نے ہمارے ذہنوں میں ایسا بات پیدا کر دی کہ اسلام اگر آ گیا نا بڑی مشکل ہو جائے گی، اسلام اگر آ گیا تو جناب والا پریشانیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ 1947 سے پہلے انگریز لوٹنے کے لیے آیا تھا ملک کو، دنیا کو۔ جب پاکستان بن گیا تو انگریز کے چاہنے والے مختلف جماعتوں کے نام سے پاکستان کو لوٹنے کے لیے آگے۔ ہم اس وقت بھی مظلوم تھے، ہم آج بھی مظلوم ہیں۔ اب کوئی آتی ہے پارٹی، نام کچھ بھی ہو، کام ایک ہی ہے، نام کچھ بھی ہو، مقصد مشن ایک ہی ہے کہ اس ملک کے ذخائر کو اکٹھا کرنا اور لوٹنے۔ اینڈ نتیجہ کس کا نکلے گا؟ غریب کا۔ اور پھر غریب جناب والا کیا کرے گا؟ جشن آزادی کے اوپر پاں 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 اسی غریب نے کرنے۔ کوئی انقلابی قدم اس غریب کا نہیں ہوگا۔ جشن آزادی کے نام پہ پاکستان کی بنیاد میں جن شہداء نے قربانیاں دی، بہت کم دیکھنے میں آتے کہ کسی ادارے کے اندر کسی جگہ پہ قرآن خوانی کی جا رہی ہو، باقاعدہ ان شہداء کی روحوں کے اصالے ثواب کے لیے کوئی بات ہو، ورنہ یہ ضرور دیکھنے میں آتا سٹیج لگا ہوا ہے، لڑکی ناچ رہی ہے اور بڑے بڑے جناب والا سردار بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہے جی؟ جشن آزادی کا پروگرام ہو رہا ہے جی۔ بس جشن آزادی وہاں سے آئے تو اس لیے تھے کہ اسلام کے اوپر چلیں گے، اور یہاں چنگے اسلام پہ چل رہے ہو، اپنی بچیوں کو نچا رہے ہو۔ یونیورسٹی میں چلے جاؤ، کالج کے اندر چلے جاؤ، سرکاری اداروں میں چلے جاؤ، کسی جگہ بھی
دین اسلام کی بنیاد پر جس ملک کو لیا تھا، جشن آزادی کا ایک بھی پروگرام اس طرح منایا نہیں جاتا۔ اللہ ہمیں آزادی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارا حق بنتا ہے من حیث القوم، وہ تو اپنی جگہ پہ جو کر رہے ہیں، ہمارے حق کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنے وجود پر اللہ، یہ وطن ہمارے بزرگوں نے لیا تھا دین کے لیے، میں دوسرے کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا، کم از کم اپنے وجود کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عہد کرتا ہوں۔ یوم تجدید عہد وفا، ہم پاکستان کی بنیاد 14 اگست پہ ہم یہ عہد کرتے، اللہ آج کے بعد انشاءاللہ جس مقصد کے لیے میرے بزرگوں نے یہ وطن لیا تھا، وہ میں اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کریں گے یا نہیں کریں گے جی؟ پہلی کوشش 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نمبر 2، وہاں پر بھی ہمارے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی، یہاں پر بھی مسلمان کو اگر تکلیف دی جائے تو مزہ تو نہیں ہے نا؟ ہم دوسرے کی تکلیف سے بچا سکے یا نہ بچا سکے، اتنا عزم کر لیں کہ اپنی ذات سے اپنے آس پاس والے پڑوسیوں کو تکلیف میں نے نہیں دینی ہے۔ جائز بات ہے نا جی؟ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ آپ تو ایسے پریشان ہو گئے کوئی میں نئی بات کر رہا ہوں، آپ تو ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں۔ بھئی پڑوسیوں کو تکلیف دینا اچھی بات ہے، دینی چاہیے تکلیف۔ اونچی آواز سے بولے نا یار، اگر میری بات بری لگ رہی ہے تو میں 4 منٹ پہلے بند کر دوں گا۔ یقین کریں حاجی خلیل صاحب مجھے نہیں پوچھیں گے تو نے 4 منٹ پہلے تقریر کیوں بند کی تھی۔ مسجد والے کم از کم اتنی بات پہ مجھے مسجد سے نہیں نکالیں گے، ہاں کوئی اور بات پیدا کر دے ایک الگ چیز ہے، اتنی بات پہ کم از کم مجھے مسجد سے نہیں نکالیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ میں سوچوں کہ جس قرآن کے قوانین پر چلنے کے لیے میرے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی اور اس وطن کو حاصل کیا تھا، میں آج سے عزم کر رہا ہوں خود بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا حافظ اور قاری بناؤں گا۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہی؟ اب ووٹ بھاوے نواڑی گڈے ہو بھاوے نیازی گڈے ہو، ووٹ چاہے جناب والا عمران خان کو دو یا نواز شریف کو دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ سب کا مشن ایک ہی ہے۔ آپ اس کو لے آؤ یا اس کو لے آؤ، کام سب کا ایک ہی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے وجود سے، اپنے گھر سے نظام مصطفیٰ، نظام قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی ابتدا کر لیں۔ کر لیں گے یا نہیں کریں گے جی؟ سمجھنے والوں کے لیے بڑا ایک اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، وہ جا رہا تھا، ایک حکایت لکھی ہے، توجہ میری طرف کرے، بات سمجھنے کی ہے۔ حکایت لکھی ہے، ایک شخص ہندوستان کے اندر رہتا تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک طوطا پالا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر سے ایک سفر پہ گیا، چین جا رہا تھا۔ اس نے سارے گھر والوں سے پوچھا، جی میں چین کے سفر پہ جا رہا ہوں، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ کسی نے کہا موٹر سائیکل لے آنا۔ دوسرے سے پوچھا تیرے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا استری بڑی اچھی ملتی ہے، میرے لیے لے آنا۔ تیسرے سے پوچھا کیا لاؤں؟ اس نے کہا موبائل بڑا اچھا ملتا ہے، وہ لے آنا۔ پنجرے کے اندر اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا۔ اس نے طوطے سے پوچھا ہاں بھائی سب کے لیے تحفے لے کے آنے، تیرے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جانا چین کے اندر اگر کہیں آپ کو کوئی طوطا آزاد نظر آ جائے نا، اس کو میرا پیغام دے دینا کہ ہندوستان کے اندر ایک طوطا پنجرے کے اندر بند ہے، سلاخوں کے پیچھے سے آزاد فضا میں رہنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جملہ سمجھنا، ہندوستان کے اندر رہنے والا ایک طوطا سلاخوں کے پیچھے سے چین کی آزاد فضا میں رہنے والے طوطے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بس وہ جو جواب دے گا نا، وہ جواب آگے مجھے سنا دینا۔ بندہ گیا، چین کے اندر گیا، اس نے جا کے مختلف اپنا جو کام کرنا تھا کام کیا، لوگوں کے تحفے تحائف خریدے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کے اندر گیا، دیکھا واقعی ایک درخت کے اوپر طوطا بیٹھے۔ اس نے آواز سے کہا ہاں میں چین کے طوطے، میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ ہندوستان کی سرزمین پہ سلاخوں کے پیچھے بند پنجرے میں رہنے والے ہندوستان کے طوطے نے چین کی آزاد فضا میں رہنے والے طوطے کو سلام پیش کیا ہے۔ کہتے جیسے میں نے سلام پیش کیا، طوطا اسی وقت پھڑکا اور پھڑک کے درخت کے اوپر گرا اور مر گیا۔ اب درخت سے لڑکتا ہوا زمین پہ آیا، میں نے اٹھا کے دیکھا طوطا تو مر گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے سلام پیش کیا اس کو پاکستان کے اندر پیٹرول کا ریٹ تو نہیں بتایا، میں نے اس کو صرف سلام ہی پیش کی ہے، میں نے جناب والے لیڈروں کی کارستانیاں تو اس کو نہیں بتائی، میں نے صرف سلام ہی تو پیش کیا، پاکستان میں ہونے والے کیا کہتے ہیں ظلم اور ناانصافیاں تو نہیں بتائی، یہ کیوں مر گیا؟ بہرحال پریشان ہوا، واپس آیا، گھر والوں کو سب کو تحفے دیے۔ تحفے دینے کے بعد طوطے کی باری ہے، طوطے سے پوچھا، طوطے نے پوچھا ہاں بھائی میرا کام کر کے آیا؟ کہا جی کام کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا کرنا کیا تھا، جیسے آپ نے کہا تھا میں نے طوطے کو سلام کیا اور کہا کہ سلاخوں کے پیچھے سے ایک طوطے نے آزاد فضا میں رہنے والے کو سلام پیش کیا۔
کہتا پھر طوطے نے کیا جواب دیا؟ کہا جواب کیا ہو تو کہا تو فوراً پھڑکا، وہ پھڑک کے گر کے مر گیا۔ بس اس نے جیسے ہی یہ بات کہی کہ وہ گر کے مرا، وہ جو پنجرے کے اندر طوطا تھا وہ بھی اسی طرح پھڑکا اور پھڑک کے وہ بھی مر گیا۔ اب یہ ہندوستانی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کمال ہے، اس کو سلام نہیں پچا، اسے جواب نہیں پچے۔ اس کو سلام دیا وہ پھڑک گیا، اس کو جواب دیا یہ پھڑک گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، طوطا نہیں اٹھا، اس نے پنجرہ کھولا، طوطا نکالا اور باہر یوں پھینکا۔ اب جیسے اس نے طوطا پھینکا، طوطا گرنے سے پہلے فوراً ٹھیک بھی ہو گیا، اڑا اور سامنے جا کے دیوار پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے بھائی، میں نے جواب دیا تو زندہ کیسے ہو گیا؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ جناب میں نے سلام نہیں بھیجا تھا، میں نے مشورہ طلب کیا تھا، میں تو سلاخوں کے پیچھے تھا، میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، میں نے آزاد فضا میں رہنے والے طوطے سے پوچھا تھا کہ آزاد ہونے والوں کو کیا کرنا چاہیے، اگر وہ سیدھا جواب دیتا تو تیری سمجھ میں آ جاتا۔ اس نے مر کے دکھایا اور مجھے کہا کہ اگر آزادیاں چاہتے ہو، اگر انقلاب چاہتے ہو تو اس کے لیے جان کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بس میرے خیال میں اتنا واقعہ کافی ہے، اس سے آگے اگر میں نے تشریح کی نا کہیں آپ ہی لوگ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔